پہلے سوال کا جواب مکمل ہو گیا، ہندو دھرم ہے کیا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف۔ جیسا کہ ہر مذہب کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، آسمانی کتابیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اسلام کے مثال لے لیں کہ اسلام کے اندر جو کتابیں ہیں وہ بنیادی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو جس طرح ہم قرآن کو اسلام کے اندر جو اسلام میں ابھی جو آج کل جو مطلب آج کل سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہو قرآن مجید ہے، تو اس طرح ہندوازم کی کتابیں کتنی ہیں، اس کے متعلق کچھ علم رکھتے ہیں؟ جی، ہندو دھرم کی جو بیسیکلی کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے 4 کتابیں ایسی ہیں جن کو وہ آکاشیہ پشتک یعنی ایشور کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے رگ وید، یجروید، اتھرو وید اور سام وید۔ یہ چاروں پشتکیں ایسی ہیں، یہ چاروں وید ایسے ہیں کہ یہ ایشور کی طرف سے نازل دوبارہ ذرا دہرائیں کتابوں کے نام۔ رگ وید، یجروید، اتھرو وید اور سام وید، یہ 4 کتابیں ایشور کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ مانتے ہیں ایشور کی طرف سے نازل شدہ، لیکن یہ کس رشی منی کس اوتار کے اوپر یہ اتری ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کتابوں کو لانے والا یعنی جس انسان کے اوپر، جس پروش کے اوپر یہ کتابیں اتری ہیں اس کا نہیں پتا کہ یہ کون تھا، لیکن یہ ہیں 4 اسٹیٹس بک جو آکاشیہ پشتک کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، منو اسمرتی، بھگوت گیتا، شیو پران، متسیہ پران، اور اسی طرح کلکی داس جی کی رامائن، رام چندر کی مانا ہے منو اسمرتی، اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اصل جو کتابیں جو اسٹیٹس بک جو آکاشیہ پشتک کہلاتی ہیں وہ یہ 4 ہیں، رگ وید، یجروید، اتھرو وید اور سام وید۔ بہت خوب۔ جی، میں بتاؤں نا آپ کو کہ آج کل ہماری جو مسلم یوتھ ہے نا ان کو شاید اپنے مذہب کے متعلق اتنا نالج نہ ہو جتنا آپ کو مطلب فرقہ باطلہ کے کتابوں پر ان کے اس پر عبور حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم مزید ترقی فرمائے۔ تیسرا سوال ایک مزے کی بات اور بتا دیتا ہوں جی کہ ہندو دھرم کے یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک ہندو لڑکے کو لے لیجئے، ایک عیسائی لڑکے کو لے لیجئے اور ایک مسلم لڑکے کو لے لیجئے۔ ہندو دھرم کے لڑکے سے پوچھو کہ بیٹا کبھی آپ نے رگ وید، یجروید، اتھرو وید اور سام وید، بھگوت گیتا کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ وہ کہے گا پڑھنا تو دور کی بات، میں نام آپ سے سن رہا ہوں، ان کو اپنی کتابوں کا نہیں پتا، دیکھی نہیں انہوں نے۔ یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں یہ صرف اور صرف پنڈتوں کے پاس رکھی ہوتی ہیں، وہی منتر پڑھتے رہتے ہیں، باقی ان کی تعلیم، ان کی شکشا کوئی نہیں دیتا اتنا۔ اور اسی عیسائی لڑکے سے پوچھو کہ بیٹا کبھی آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ بائبل جو ان کی مشہور کتاب ہے، آپ نے کبھی بائبل پڑھی ہے؟ وہ کہے گا پڑھنا تو دور کی بات، میں نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ اور اب یہی سوال مسلم لڑکے سے پوچھو، بولو بیٹا آپ نے کبھی قرآن کبھی دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو دور کی بات، میں نے حفظ بھی کر لیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ لوگوں کو اپنی کتابوں کا نہیں پتا، اور یہاں الحمدللہ ہاں دین اسلام حق دین ہے۔ اچھا، آپ نے جو ایشور کا لفظ استعمال کیا، ایشور سے میں کچھ نہیں سمجھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایشور کیا بلا ہے؟ ایشور یعنی یہ سنسکرت زبان کا شبد ہے۔ اچھا، اس کے معنی ہوتے ہیں خدا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں خدا کا جو رسم ہوتے ہیں خدا، یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ یہ خود بخود آنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، خود بخود آیا ہے، نہ کسی لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اور یہی بات ہندو دھرم کے اندر دہرائی گئی کیا، نے پتاس دنے پترم اس، وہ ایشور نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نے پتنی اس، اس کی کوئی پتنی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی ولد بنایا ہے۔ تو یہی چیز ہندو دھرم کے اندر موجود ہے، لیکن پنڈت یہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ یہ حق باتیں ہیں، کیونکہ ایشور کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی پتنی ہے، یہ چیز نہیں بتائیں گے۔ جیسا کہ یہود اور جو مشرکین مکہ تھے، جو چیزیں ان کو پسند آتی تھی وہ چیزیں وہ چوز کر لیتے تھے، بالکل یہی مثال ہے میرے خیال سے۔